اور ایک بات اور آئی ہے ضمنی طور پہ، تو خانگی معاملات اور ازواجی معاملات بھی سیرت کا حصہ ہیں، اور یہ بھی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہم نے خواہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ انسانی فطرت میں یہ چیز ہوگی تو بڑی معیوب ہے، نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ نے امی عائشہ کو کہہ دیا کہ ہم اپنا اونٹ بدل لیں گے، تو میں دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے کیا باتیں کرتے ہیں، اور تو دیکھ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے اس آپشن کو قبول کر دیا۔ سفر میں دونوں کی باری تھی۔ ہوا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا کتنا خوبصورت باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ کو سمجھتے تھے اس پہ عائشہ سوار ہیں، گئے اسی طرف پہلے۔ وہاں پہ موجود کون تھی؟ حضرت حفصہ۔ لیکن پھر ان کا دل توڑ کے دوبارہ حفصہ کے اونٹ کے پاس نہیں گئے، پھر انہی کے پاس رہے۔ تو امی عائشہ کے دل کو چوٹ پہنچی، کہا میں نے کیسا سودا کر لیا ہے، اس وقت اگر میں اس اونٹ پہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے۔ اے کاش، اپنے آپ کو بددعائیں دینا شروع ہو گئی، اے کاش مجھے سانپ کاٹ لے، ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے نہیں آئے۔ یہ حضرت عائشہ اور حفصہ کا آپس میں بہت زیادہ پیار اور محبت بھی موجود تھی۔ اور ایک مرتبہ حضرت زینب کا، آپ کو پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی بہت احترام کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تمام ازواج سے محبت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ محبت میں کچھ زیادہ دلی میلان امی عائشہ کی طرف تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زینب کے پاس شہد آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا بھی شہد تھی۔ تو حضرت زینب کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تو وہ آپ کو شہد پیش کرتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینے میں کچھ وقت لگ جاتا، کوئی گفتگو کرتے کرتے کچھ وقت بیت جاتا۔ امی عائشہ کو اور حضرت حفصہ سے یہ بات برداشت نہیں، انسانی فطرت کے مطابق ہے، اس میں کسی قسم کا چنبا نہیں ہے، یہاں سے مختلف باتیں کشید کرنا، یا امی عائشہ اور امی حفصہ کے خلاف دلائل دینا، یا ان سے بغض باطن کا اظہار کرنا۔ وہ امی عائشہ نے خود فیصلہ کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور امی عائشہ کو آگے کہنے لگا فلاں شخص آپ کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ تو امی عائشہ نے قرآن پاک سے استدلال کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مجھے مومنوں کی ماں کہا ہے۔ یہ استدلال ہے امی عائشہ کا کہ جو مجھے ماں مانتا ہے وہ مومن ہے، اور جو مجھے ماں نہیں مانتا وہ قرآن کے حکم کے مطابق مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ خام انہوں نے اس طرح کے واقعات، یہ واقعہ جس کے اوپر سب سے زیادہ امی عائشہ اور حفصہ کے اوپر تنقید ہوتی ہے، وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت زینب کا واقعہ تھا۔ تو امی عائشہ نے حضرت حفصہ کے ساتھ یہ پلاننگ کی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے آپ کے گھر یا میرے گھر، تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے تھوڑی سی ناگوار بدبو آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو اگر کوئی یہ بات کہے، آپ بڑے سینسیٹیو تھے اور آپ بدبو کو بڑا ناپسند کیا کرتے تھے، آپ نے اپنی امت کو حجامے کے ساتھ ساتھ عطر کی اور خوشبو کی بھی ترغیب کی ہے۔ لیکن حیران کن بات ہے، پھر وہی بات، ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں کتنی غلط العام ہیں۔ اور یار بیٹے کو خوشبو نہ لگانا، مرد مغرب کے بعد خوشبو نہ لگائے کیا ہو جائے گا؟ جن چمٹ جائے گا، اسیب آ جائیں گے، روحیں آ جائیں گی، چڑیل آ جائے گی۔ خوشبو لگا کے باہر نکلو گے درخت کے نیچے نہ جانا، جن آ جائیں گے۔ یہ تمہیں دھوکہ دیا کسی نے، خوشبو سے جن قریب نہیں، بھاگ تو سکتا ہے، نبی کی سنت کے اوپر عمل کر کے برائیاں اور خبیث چیزیں انسان سے دور تو ہو سکتی ہیں، قریب نہیں آ سکتی۔ اسی طرح رسول اللہ بڑے سینسیٹیو تھے۔ جب انہوں نے یہ پلان کر لیا تو وہ جب اپنی بیوی کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں معذرت چاہتی ہوں، آپ کے منہ سے کچھ ناگوار بدبو آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ کے دل کو چوٹ پہنچی۔ کہا اچھا بات یہ ہے کہ میں نے تو زینب کے گھر سے کوئی بدبودار چیز نہیں کھائی، میں نے صرف شہد پیا ہے، تو شاید مغافیر کا شہد ہے، ایک پودا ہے، اس سے وہ شہد بنتا ہے، شاید اس کی وجہ سے میرے منہ سے سمیل آ رہی ہے، تو آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، لیکن تو نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ لیکن امی حفصہ نے یہ ذکر امی عائشہ سے کر دیا، تو اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتوں کو نازل فرمایا۔ اور اس میں بعد ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، پیارے حبیب
آپ اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہے. آپ کا یہ مقام اور سٹیٹس نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر کسی چیز کو حرام کر دیں. وجہ یہ آپ نبی ہیں, آپ کی زندگی نمونہ ہے. اگر آپ اپنے اوپر حرام کر دیں گے تو پوری امت کے اوپر حرام ہو جائے گا. نبی کریم اگر کوئی چیز حرام کر لیں تو وہ پوری امت کے اوپر حرام ہو جائے گی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جلالت کا بھی اظہار کیا کہ گویا حلال اور حرام کا اختیار بھی اگر نازل ہوتا ہے تو آسمان سے ہوتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں. بعض مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو برا کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اجتہاد کو قبول کیا, جس کو اچھا کہا اللہ نے آپ کے اجتہاد کو قبول کیا. یہاں پہ اللہ نے آپ کے اجتہاد کو قبول نہ کیا اور کہا آپ اپنی ذات کے اوپر شہد کو حرام نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو میاں بیوی اور دو بیویوں کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی, وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, یہ پورے کا پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا. جب نبی نے کہا ٹھیک ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا لیکن یہ بات چھپا دینا, تو انہوں نے امی عائشہ کو بتلا دی. قالت من انباک ھذا, اور نبی کریم نے اس کو کہا کہ تو نے بتلا دی ہے. تو وہ کہنے لگی قالت من انباک ھذا, آپ کو کس نے خبر دی؟ قال نبانی العلیم الخبیر, مجھے تو اس نے خبر دی ہے جو عرش عظیم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت بھی یہاں پہ بیان کی ہے کہ دو بیویوں نے بھی کوئی بات کی ہے, اللہ چاہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دے. اب یہ بات ٹوٹل اتنی سی ہے جس کا بتنگڑ امی عائشہ اور حضرت حفصہ پہ تہمت لگانے والے کیا کیا کس کس طرح کے واقعہ کشید نہیں کرتے. اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے اس ضمن میں, یہ بات تو آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہو, کہ یہ سارا معاملہ سورۃ تحریم کے اندر جو سارے کا سارا واقعہ آیا اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی. اور یہ بھی انسانی فطرت اور ناپے کا ایک جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ رسول اللہ زیادہ وقت ہمیں دیں. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بھی سیدھا کیا. ہاں, اور بعض ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے جس کے اندر یہ آتا ہے, اور یہ بھی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے, کہ امی حفصہ کو حضرت ماریہ قبطیہ کے اوپر بڑی غیرت آیا کرتی تھی. حضرت ماریہ قبطیہ بہت خوبصورت تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کو تحفہ ملا ماریہ قبطیہ کا, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج کے اوپر بھی یہ ازواج مطہرات غیرت کھایا کرتی تھی, لیکن ماریہ قبطیہ کے اوپر زیادہ غیرت آ گئی ایک دن حضرت حفصہ کو. تو یہ ایک روایت آتی ہے اس ضمن میں, لیکن صحیح ترین اور راجح موقف یہی ہے جو پہلے آپ کے سامنے رکھا. لیکن دوسری بات ہے, یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اما حفصہ نے کہا کہ آج کے بعد مجھ سے وعدہ کریں آپ ماریہ قبطیہ کے پاس نہیں جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا. تو یہ بات حضرت حفصہ نے امی عائشہ کو بتلا دی کہ ماریہ کا قصہ میں نے تمام کر لیا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے لیا, آج کے بعد وہ اس کے پاس نہیں جایا کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی حفصہ کو کہا تھا کسی کو بتلانا مت, تو انہوں نے بتلا دیا. تو بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ آیتیں اس واقعے کے اوپر ہی اوپر نازل ہوئی تھی کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ چیز جو حلال ہے. یعنی ماریہ قبطیہ بھی آپ کے اوپر حلال ہی تھی, تو آپ نے اپنی ذات کے اوپر ان کو کیوں حرام کر دیا. اور یہی واقعہ ہے کہ ماں حفصہ کو جب آپ نے کہا کسی کو نہ بتانا تو ماں عائشہ کو انہوں نے بتلا دیا. خیر یہ دو واقعات ملتے ہیں, لیکن راجح موقف یہی ہے کہ یہ آیتیں شہد کے واقعے کے اوپر بھی نازل ہوئی. اور بعض مفسرین کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ واقعات پے در پہ ایک دو دن کے ہوں, تو دونوں واقعات کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں.